آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر سے نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں خود ہوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا، اور شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک تو وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ رب تو مرنے سے پہلے نہیں دکھتا، تو اس کا نظر آنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، ہاں وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن وہ کافر وہ جو لکھا ہوگا وہ مومن پڑھ لے گا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی پہچان ہو سکتی ہے۔ دجال کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ دجال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سامری جادوگر ہے، لیکن یہ خیال کہیں بھی درست ثابت ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ سامری جادوگر ہی دجال ہوتا تو بھلا موسیٰ علیہ السلام اسے یہ کیوں کہتے کہ جا خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے کفر و قہر میں لے لیا اور تو ساری زندگی یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اگر وہ دجال ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھے کہیں ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ دجال تو لوگوں کو گھیرے میں لے گا، دجال اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بنائے گا، اور وہ دجال ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر وہی دجال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اسے کہیں پکڑ کر بیڑیوں میں جگڑتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ وہ دجال تھا غلط ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ جو بہت بڑا انکشاف ہے یہودیوں کا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہیرم آبیف، یعنی کہ صحرائے آصف، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک نوکر تھا، ٹھیک ہے، تخت سلیمانی میں اس نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ اے سلیمان تم تخت کو تیار کرو، لیکن ایسے کہ اس سے لوہے کی آواز نہ آئے۔ سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے بھلا تخت کو کیسے تیار کروں، جب بھی میں لوہا کاٹوں گا تو لوہے کی تو آواز آئے گی، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں لوہا بھی کاٹ لوں اور آواز بھی نہ آئے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے اس کا تذکرہ کیا، اس نے مشورہ دیا کہ لوہے کو ہیرے سے کاٹا جائے۔ اس کے بعد اسی جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کاٹنے کی ترغیب دکھائی، اور اس طرح تخت سلیمانی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقتوں سے حسد کرنے لگا، ٹھیک ہے، اور اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگشتری جو ان کی مہر تھی وہ چرا لی۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ انگشتری جن نے چرائی نہیں تھی بلکہ ان کی کسی بیوی سے لی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا وہ انگشتری لے کر سلیمان علیہ السلام کا روح دار کر تخت شاہی پر متمکن ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پیروکار ان کے صحابی جو تھے، جب انہوں نے اسے دیکھا عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے تو بہت مایوس ہوئے۔ اس کے بعد ان کا ایک ایسا صحابی تھا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر تھے، ٹھیک ہے، ایسی ہی طبیعت کا ان کا بھی ایک صحابی تھا۔ جب انہوں نے دیکھا اس کو ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی جگہ پر ہیرم ابیف یعنی کہ وہ آصف صحرا جن ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو آ کر خوب مارا اور اس سے انگشتری لے لی۔ یہی یہودیوں کا خیال ہے کہ وہی جن یہودیوں کا دجال ہے۔
اور وہی ان کا آخری نجات دھندہ ہے، اور اسے ایک پہاڑی پر لے جا کر خوب مارا گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، حلیہ تھا اس کا وہ بھی بگڑ گیا تھا، اس لیے دجال اس حلیے کے ساتھ دنیا میں آئے گا، یہ یہودیوں کا خیال ہے۔ اور ساتھ ہی میں نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اس جن کو اس لیے مارا گیا تھا کیونکہ فرشتوں نے اسے کائنات کے راز بتا دیے تھے اور سلیمان اس سے حسد کرتے تھے، اس لیے مار دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں، ان میں کچھ سچائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سچی اس میں دلیل ہے اور نہ ہی کوئی سچی اس میں بات ہے، ان پر عمل کرنا سراسر غلط ہے۔ اب ہمارا یہ سوال ہے کہ بھلا دجال کا مذہب کیا ہوگا؟ دجال کا مذہب جھوٹا من گھڑت مذہب ہوگا۔ دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا، اس سے خیر کا کام لینے کی بجائے وہ شر کا عظیم طوفان برپا کرے گا۔